میں ایک فہمیدہ نام کی عورت ہے، اس نے بہت مارا، میری ایک بچی کی شلوار کھینچ کے اس کا جسم کا نچلا حصہ ننگا کیا. وہ کبھی مجھے ملے گی؟ کبھی تو ملے گی. گورنمنٹ کی نظر سے دیکھوں تو گورنمنٹ تو مجھے سمجھتی ہے شاید میں بڑی جلاد ہوں، لیکن ایسی نہیں ہے. میں آپ کے کچھ بیان بھی ایسے ہیں کہ سخت میں وہ ان کے لیے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ اگر میں کسی دن بھی نرم پڑی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کچلنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لائبریری پہ قبضہ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں میں معذرت قطع کلامی کرتا ہوں، یہ ریاست کے اندر ریاست بنانا جو ہے اس میں بالکل بھی نہیں. کون سی ریاست کے اندر ریاست؟ دیکھیں نا، اب ایک ریاست ہے، اس کے احکامات ہیں، ہم اس کے احکامات نہیں مان رہے، اپنے احکامات لاگو کر رہے ہیں، تو یہ بہت پرانا سوال ہو گیا. کوئی نیا سوال کریں. ریاست کے اندر ریاست یہاں کس نے نہیں بنائی؟ اس وقت بھی فہمیدہ نے اس کو یہ میں گالیاں دینا نہیں چاہ رہی، یہ فہمیدہ کے الفاظ دہرا رہے اور یہ کہہ کے اس بچی کی شلوار کھینچ لی. یہ سارا حصہ اس کا ننگا ہو گیا، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے وہ آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، میں نے یہی کماشا پہنا ہوا تھا، میں یوں کر کے اس کو ڈھکا اور میں نے کہا کہ مصباح اس کو انسان بناؤ. جو لوگ آپ کی سوچ کو یا آپ کے طریقہ کار کو غلط سمجھتے ہیں، انہیں آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مطمئن کرنے کی. کیا اللہ کے نبی نے ابو جہل کو مطمئن کیا تھا؟ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ جاننا چاہتے نہیں ہیں، یہ مطمئن ہونا چاہتے نہیں. یہ سارا ہمارا حکمران ٹولہ پتہ کون سا ہے؟ یہ ٹولہ وہ ہے جنہوں نے انگریزوں کو گھڑ سوار دیے تھے، جنہوں نے انگریزوں کو اسلحہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو مارو. اور جنرل ڈائر نے جو 12,000 مسلمان شہید کیے تھے، اس کی شہادت میں یہ سارا ہمارا حکمران طبقہ شامل تھا. تو علماء 1,000 کے قریب اکٹھے ہو گئے اور موت پہ بیعت کی، جس میں قاضی عبدالرشید صاحب، ظہور احمد علوی صاحب، یہ سارے حضرات تھے. اب یہ تو موت پہ بیعت کر کے آ گئے اور حکومت نے آ کے پھر سے ہماری بنائی ہوئی دیواریں پھر گرا دی. گرفتاری کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی، تجربہ بڑا تلخ ہوتا ہے، چاہے وہ سونے کے محل میں رکھیں لیکن پنجرہ ہی ہوتا ہے. تو رسپیکٹ انہوں نے کی، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ان کا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اتنی کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں. لیکن بہرحال کچھ خواتین تھیں جو بہت بدتمیز تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بچیوں کو بازو پہ سگریٹ کے نشان لگائے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بعد میں میڈیا پہ دکھائیں گے بھی، لیکن وہ دکھائے نہیں گئے. تو کیا اس طرح بچیاں گھر چلی گئی ہیں؟ جی اب جب وہ تھی لاسٹ ایئر کی بچیاں گھر چلی گئی ہیں. صحیح ہے. تو یہ ابھی آپ نے کہا کہ کسی نے بدتمیزی نہیں کی ہمارے ساتھ، لیکن یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ بچیوں کو جو سگریٹ کے نشان تھے نا ان کے اس ہاتھ پہ تھے، جن بچیوں کو آپ کے ساتھ پکڑا گیا تھا، ہو رہی تھی نا، دکھانا شروع کیا. آپ کو لے کے گئی تھی؟ نہیں. آپ پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اسلحہ تھا، وہ تو بہت کچھ کہیں گے نا. نہیں کچھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کلاشنکوف ہوتی ہے، میں ابھی بھی اپنا ریوالور اندر، پسٹل اندر رکھ کے آئی ہوں. میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور میں نے انہیں کہا ہوا ہے آؤ گے تو میں ماروں گی. میرے پاس خنجر ہوتا ہے. افغانستان میں ایک شہید تھا جس نے مطلب 5-6 انگریزوں کو اس سے فضا باہو ہوا ما کا دیا فالون والا کام کیا تھا. وہ جب اس نے فدائی کیا، اس کے بعد اس نے وصیت کی تھی کہ میری ماں ام حسان تک یہ میرا خنجر پہنچا دیں. بڑا کیا وہ خنجر میرے پاس ہوتا ہے. میں نے ساری چیزیں چھوڑی. میں نے جیسے میں آپ کے پاس ادھر آ گئی ہوں ایسے ہی میں چلی گئی. میں نے کہا شاید ایسے وائٹ کرسیاں انہوں نے مجھے لا کے دی. میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی. میں نے کہا کرو گرفتار. آپ نے خود گرفتاری دی پہ؟ نہیں، اس وقت میں نے کہا، عشاء اور مغرب کے درمیان کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے سے ایک وائس میسج لیا جس میں نے کہا بس انہیں لاوارث نہیں ہے اور میں بھی لاوارث نہیں ہوں. 2 باتیں میں نے انہیں کہی. کہا تو کچھ اور بھی ہوگا جو مجھے پورا یاد نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خورب بن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں NM پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باوقار، باحوصلہ اور باروب شخصیت محترمہ ام حسان صاحبہ، جو کہ جامعہ سیدہ حفصہ کی ناظمہ ہیں، دینی علوم کی معلمہ ہیں اور لال مسجد کی تحریک کی فعال رکن بھی ہیں. جہاں ایک طرف ان کے چاہنے والے انہیں اسلامی غیرت کی آواز کہتے ہیں، وہیں دوسری طرف ریاستی ادارے انہیں سخت گیر نظریات کی علامت سمجھتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی اور تعلیمی جدوجہد پر، بلکہ تنازعات، مقدمات اور ان کے موقف پر بھی. ان سے پوچھے گئے کہ کیا ان کا راستہ واقعی حق پر ہے؟ کیا خواتین کا دینی قیادت میں کردار ممکن ہے؟ کیا پاکستان واقعی ایک اسلامی ریاست ہے؟
یہ سب اور بہت کچھ اس نشست میں. تو آئیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. میم سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بتائیں، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی. میری جو پیدائش ہے وہ تو راولپنڈی ہولی فیملی ہاسپٹل میں ہوئی ہے، اور والدین میرے دونوں یعنی والدہ اور والد دونوں، ان کے خاندان پاکستان بنتے وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. والدہ کے خاندان کے اکثر لوگ شہید ہو گئے تھے. میرے ماموں اور ایک نانا ابو وہ بچے تھے، اور والدہ یہ دو تھے بہن بھائی. اور والد صاحب کا خاندان الحمدللہ ٹھیک تھے، لیکن پنڈی میں آ کے آباد ہوئے، پنڈی میں ہی رہے. یہیں میری پنڈی ہولی فیملی ہاسپٹل میں پیدائش ہوئی، اور ابتدائی چند سال یعنی 4 سال 5 سال تک کا عرصہ شاید وہاں گزارا. اس کے بعد اسکولنگ جو شروع ہوئی وہ اسلام آباد میں آ کر شروع ہوئی. باقی خاندانی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ والد صاحب کے نانا ابو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی وہ بڑے سرگرم رکن تھے انگریز کے خلاف، مجلس احرار کے صدر تھے، اور بڑا عرصہ انہوں نے جیلیں کاٹی اور تحریک کے روح رواں رہے. تو دینی ماحول ہے گھر کا الحمدللہ. اس وقت بھی دینی ماحول تھا. جب ہم چھوٹے تھے تو بہت زیادہ تھا، اب رفتہ رفتہ ذرا کم ہو گیا، تبدیل ہو گیا کافی سارا. اور دینی تعلیم کی طرف آنے کا رجحان بھی دینی ماحول کی وجہ سے ہی ہوا؟ نہیں، یہ میرے والد صاحب نے ہم سب کو اسکول کی تعلیم تو دلوائی تھی، نماز روزہ وغیرہ قرآن پاک کی تعلیم ہمیں خود دلائی تھی انہوں نے گھر میں. والدہ اور والد دونوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ اگر آج ہماری تلاوت اچھی ہے تو والدین کی محنت ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے تو والدین کی محنت ہے، ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہے تو یہ والدین کی محنت ہے. ہماری دنیاوی تعلیم اگر اچھی ہے، اردو اچھی ہے، انگلش اچھی ہے، عربی اچھی ہے، یا ہماری خاندانی رکھ رکھاؤ جسے کہتے ہیں، آداب زندگی جسے کہتے ہیں، وہ سب اچھا ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے والدین کا ہے. دادا دادی نان باقی سمجھ لیجئے چچا پھپھو، ماں باپ تو سر فہرست ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن پورا خاندان مل کر بچوں کی تربیت کرتے تھے. تو یہ ہے. باقی 16 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی، میٹرک سے میں فارغ ہوئی تھی تو میری شادی ہو گئی، اور کم عمری تھی. اس کے بعد آگے پڑھنا چاہا تو مولانا صاحب نے رائے دی کہ اب آپ دین کی تعلیم حاصل کریں. لیکن میں یہاں ایک بات سمجھانا چاہوں گی کہ بہت ساری مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے دیندار ہے، روزے رکھ لیتی ہے دیندار ہے، اور باقی وہ جو دین کی بیسک چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میرا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ابو نے امی نے نماز سکھا دی ہے، آداب زندگی پتہ ہے، گھر والوں کے حقوق پتہ ہے، مہمانداری کے طریقے آتے ہیں، گھر سنبھالنا آتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں. تو میری خواہش یہ تھی کہ آگے جایا جائے، لیکن والد صاحب نے کہا کہ اب چونکہ شوہر جو چاہ رہا ہے آپ کو اس پہ چلنا چاہیے، کہ اب وہ آپ کا بڑا ہے، وہ اس وقت آپ کا سربراہ ہے، قوام ہے. تو میں نے انہی کی مانی اور پھر دین پڑھنا شروع کیا. تو مجھے بڑا احساس ہوا، اور ابھی تک مجھے یہ ہوتا ہے، میں کہتی بھی رہتی ہوں اکثر و بیشتر طالبات سے کہ میرا اس وقت تک کا زمانہ بہت سارا جہالت کا زمانہ تھا، بہت سارا زمانہ، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو جہالت کہی جاتی ہیں، اور آج بھی معاشرے میں وہ عام ہیں، لیکن ان کو کوئی بھی جہالت تسلیم نہیں کرتا. تو جب مولانا صاحب نے مجھے سب سے پہلے پڑھائی ہے سورۃ النساء، سورۃ النور، سورہ احزاب، سورہ حجرات، یہ جب مجھے پڑھائیں اور میں نے اس میں آداب معاشرت باقاعدہ طور پہ دیکھے، اور ایک آیت میں نے ایسی قرآن پاک کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر سے کھاؤ، چچا ماموں خالہ پھپھو کے گھر سے کھاؤ، بھانجے بھتیجے کے گھر کے ساتھ کھاؤ. تو میں نا بڑا تعجب میں پڑ گئی. بہت دیر میں خاموش میں نے تفسیر ابن کثیر نکالی، معارف القرآن نکالی، اور عربی کی تفسیر نکالی، تفسیر طبری نکالی. یہ ساری میں نے ڈیٹیل سے اس چیز کو میں نے پڑھا، تو مجھے احساس ہوا کہ
बेसिक घरों में झगड़े किस बात पर होते हैं? इसी बात पे कि नंद आई है, उसके बच्चे आके खा गए, फलाना आया है, उसके बच्चों ने मेरे हिस्से बच्चों का खा लिया। देवरानी को क्या तकलीफ होती है कि अगर कोई जेठानी बेवा है तो मेरा मियाँ उसको क्यों दे रहा है, और किसी ने आके हमारा फ्रिज क्यों खोला है, मेरे फ्रिज से फलान चीज कैसे गायब हो गई। तो मैंने सोचा कि अल्लाह तो एलानिया हमें कह रहा है कि ये सारा खानदान की इस औलाद का हिस्सा है, अगर कोई खा लेता है तो इसमें लड़ना नहीं चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि मुझे 2-3 घंटे समझे कि मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल साकित हो गया इसी चीज के ऊपर। मैंने फोकस किया कि ये क्या है, और फिर मैंने जिंदगी में जज करना शुरू किया। तो हर खानदान में जो मसाइल शुरू होते हैं वो इन्हीं चीजों से शुरू होते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि हम तक अब तक जो तालीम थी वो सूरत तालीम है, असल तालीम नहीं है। असल तालीम वो जो कुरान देता है। फिर डीपली कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारा सिलसिला शादी के बाद हुआ, जी शादी से पहले नहीं, शादी से पहले नहीं। मौलाना साहब का मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है, और मेरे वालिद साहब का एहसान है कि उन्होंने मेरी जिंदगी में मौलाना साहब जैसे अच्छे शख्स को शामिल किया, मुझे इनका हमसफर बनाया, जिन्होंने मुझे सब्र करना किसे कहते हैं, तदब्बुर किसे कहते हैं। चूंकि मैं बचपन से ना थोड़ा जरी मिजाज की थी कि जो बात दिल में आई है वो मैंने कह देनी है, ये नहीं है यूं जज्बाती नहीं, मतलब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। मैंने सांप भी मारे हैं, बिच्छू भी मारे हैं, मुर्गियां भी ज़िबा की हैं, अब्बू के साथ बकरे भी ज़िबा किए। तो मैं थोड़ा सा लड़का टाइप खातून थी, बच्ची थी घर की। तो मेरा ये अंदाज था कि मेरे जहन में कोई सवाल आ गया ना, तो मैंने ये नहीं देखना कि अब्बू से पूछना चाहिए नहीं चाहिए, या आमतौर पे लड़कियां उस वक्त बहुत झिझकती थी बाप से बात करते वक्त। मैं नहीं झिझकी कभी भी, मैंने ठक करके सवाल पूछ लिया। कोई भी सवाल दिल में आया, सवाल कोई आ गया तो मैंने वो पूछना ही पूछना है, और मुझे जवाब भी मिलना है। मेरे वालिद साहब के ये बहुत अच्छी यानी एक आदत थी कि कोई सवाल कोई बेटी करे कोई बेटा करे, उन्होंने कभी आगे से डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि ये तुमने कौन सा सवाल किया, ये कोई पूछने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे मुतमईन करने की पूरी कोशिश की। हत्ता कि मेरी दीनी तालीम में एक सब्जेक्ट है दीनी तालीम का इल्मुन नहव, मेरी उससे कुछ ज़हनी मुनासिबत नहीं बन रही थी। मैंने बाकी सारा कुछ पढ़ा, मेरी उसके साथ मैं एक मुश्किल स्टूडेंट हूँ, जब तक मुझे पीछे से सारा समझ में ना आए मैं आगे नहीं चलती। तो मुझे वो नहीं समझ में आता था। मैं कहती थी मौलाना साहब जैसे पढ़ाते हैं आप, मैं ऐसे ये नहीं पढ़ सकती, मुझे मेरे तरीके से पढ़ाएं। तो वो कहते थे कि अब्बू से पढ़ लो। मेरे अब्बू ने मुझे अलिफ से लेके ये तक पढ़ाने शुरू की, यानी मैं शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी। फिर भी उन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल किया कि ये अगर पढ़ रही है तो मुझे इसके साथ देना है, इसके साथ खड़े होना है। और उन्होंने मुझे समझाया, एक बहुत मुश्किल किताब है मकामात अरबी शायरी है, उसमें बात चीजें बड़ी मुश्किल आ जाती थी। फिर मैं अब्बू के पास भागती थी, फिर अब्बू मुझे बैठते थे, खुद स्टडी करते थे, किताबें निकालते थे, फिर मुझे बताते थे कि बेटा इसमें यूं यूं यूं। तो आपके पहले उस्ताद जो है वो अब्बू ही थे? अब्बू अम्मी दोनों, अम्मी अब्बू दोनों ही यानी बहुत अच्छे उस्ताद रहे हैं हमारे। और उसके बाद मौलाना साहब, इन्होंने मुझे मतलब मैं समझती हूँ आज मैं जिस मुकाम पे हूँ इसमें अव्वल आखिर जो हाथ है ना वो मौलाना अब्दुल अजीज साहब का है। इन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि खाना क्यों नहीं बना हुआ, मुझे कोफ्ते बना दो, मुझे कबाब बना दो, मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे कढ़ाई बना दे। यकीन माने मुझे कढ़ाई बनानी नहीं आती, और मुझे टिक्के बनाने भी नहीं आते, मुझे कबाब बनाने भी नहीं आते, मुझे कोफ्ते बनाने भी नहीं आते। लेकिन इस मेरे मोहसिन ने मुझसे कभी भी इन चीजों का गिला नहीं किया। सादा ग़िज़ाओं पे वैसे घरदारी तो आती थी ना, घरदारी तो वो तो माँ बाप ने सिखाया था ना, वो तो माँ बाप ने सिखाया था। बस ये चटपटी जो चीजें थी, बस जिंदगी के चटखारे मौलाना साहब ने नहीं मांगे मेरे से। कपड़े मैं धोती थी, खुद धोती थी, बच्चे मैंने पाले हैं, खुद पाले हैं। पैम्पर का जमाना नहीं था, वॉशिंग मशीन देर से आई, लेकिन मैंने सारे काम किए, उसके साथ पढ़ा भी। और पढ़ाई का जो समझे जज्बा है, इश्क मोहब्बत कह लें, वो हमें वालिदैन की तरफ से मिला। अच्छा, तालीम आपकी डिग्री जो है वो कौन सी है इस वक्त आपके पास? अगर दुनियावी देखी जाए, दुनियावी तो मैट्रिक समझ लेना, उसके बाद फौरन शादी होगी।
ظاہری طور پہ آپ کو میرے پاس کوئی ڈگری نظر نہیں آئے گی، اور ڈگری کی اصل اہمیت ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، ایتھینٹک ہستیاں وہی ہیں۔ امام ابو بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کوئی ڈگری ایتھینٹک نہیں تھی، ٹھیک ہے، باقی بھی کسی کے پاس کوئی ایتھینٹک ڈگری نہیں ہے۔ ڈگریاں تو اب آ کے 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں آ کے شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، استاد پڑھاتا تھا اور بچے کو کہتا تھا جاؤ تعلیم دو، میری طرف سے آج تم اس قابل ہو گئے ہو۔ مجھے مولانا صاحب نے براہ راست پڑھایا، ماشاءاللہ۔ اچھا میم، یہ جو جامعہ حفظہ کی بنیاد رکھی گئی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور کب رکھی گئی؟ کچھ بھی نہیں، مقصد صرف یہی تھا کہ جو بچیاں ہیں ان کو قرآن پاک بنیادی طور پہ سمجھ آنا چاہیے۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہے، جیسے میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا النساء حبائل الشیطان، میں حدیث ایک پڑھی، تین الفاظ کی حدیث ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں، میں بڑا سٹ پٹائی، نہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کو میں غلط تو کہہ ہی نہیں سکتی، یہ عورتیں جال کیسے ہیں؟ پھر مولانا صاحب نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے مجھے سمجھایا کہ دیکھو جب آپ لوگ فیشن کرتے ہو، پردہ نہیں کرتے ہو، باریک لباس پہنتے ہو، باہر جاتے ہو، خوشبوئیں لگاتے ہو، آپ دوسروں کو اپنے ناز و انداز دکھاتے ہو، آپ بجتا ہوا زیور پہنتے ہو، آپ اپنی آواز کو بنا کر کسی غیر مرد سے بات کرتے ہو، جبکہ وہ مجھے پڑھا چکے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب مردوں سے بات کریں تو آواز کو سخت رکھیں، بالکل۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، اور عورتیں جب اس پہ بات نہیں کرتی تو شیطان ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو شیطان کا جال کہا گیا۔ تو میرے نزدیک ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز آپ کا کریکٹر ہے۔ اور جامعہ حفظہ کا جو قیام تھا یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ بچیوں کو تربیت دی جائے گی، تربیت اسلام کے اعتبار سے ایک اچھی ماں پیدا کی جائے، ایک اچھی بیٹی، ایک معاشرے کا بہترین رکن جو باحیا بھی ہو، با کردار بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو۔ ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک عورت کی یہ سکل سب سے زیادہ اہم ہے کہ اسے گھر میں رہنے، گھر کو بسانے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، اسے خاندان جوڑنا آتا ہے یا نہیں آتا، اسے تربیت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ مائیں بچے پیدا کر رہی ہیں، تربیت نہیں کر رہی، بالکل ایسا ہی ہے، ڈگریاں مل رہی ہیں لیکن تربیت نہیں ہے، لڑکے پھر رہے ہیں لیکن اخلاق صفر ہے۔ یہ چیز یہی بنیاد تھی اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں تھا۔ اچھا آپ کا نام جو ہے اس میں کنیت سے مشہور ہے، آپ ام حسان، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یا خود آپ نے منتخب کیا یا پھر؟ نہیں، اس میں بھی میرے والدین نے جو میرا نام رکھا ہے وہ ہے ماجدہ۔ والد صاحب کا نام تھا حافظ محمد یونس مرحوم رحمہ اللہ۔ جب میرا بیٹا حسان سے پہلے بھی میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، طلحہ اس کا نام تھا، وفات پا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ حسان ہوا۔ پھر میرے پاس چونکہ بچے بہت سارے گھر میں آتے تھے، عورتیں آتی تھیں، لا محالہ کے بچوں کے والدین بھی آتے تھے، تو وہ پھر مجھے اپلیکیشن بھی منظور کرنی پڑتی تھی کچھ بھی، تو مولانا صاحب نے پھر مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنی کنیت حسان کے نام پہ اپنی کنیت رکھ لیں تاکہ نام اتنا باہر مردوں میں سرکل نہ کرے، تو بس اس وجہ سے ام حسان مشہور ہو گیا، کیونکہ پہلے اسلام میں خواتین رکھتی کنیت ہی رکھی جاتی تھی۔ جی اچھا، خواتین کے لیے دینی ادارہ چلانا کس حد تک آسان یا مشکل ہے؟ یعنی کہ آپ کے لیے کہہ لیں کہ کس حد تک آسان ہے یہ جو آپ جامعہ حفظہ چلا رہی ہیں؟ K2 سر کر لینا آسان ہے لیکن لڑکیوں کا دینی ادارہ چلانا مشکل، اور اس بیس پہ کہ آپ نے بچی کو اللہ کے پسندیدہ بندے کی صورت میں ڈھالنا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ جی ادارے کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی کہ ادارہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ لڑکوں کا ادارہ اس اعتبار سے آسان ہے، شام ہوئی لڑکے باہر نکل گئے، مغرب کے وقت وہ آ جائیں گے۔ لڑکیوں کی ذات کے لیے اونچ نیچ بہت زیادہ ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، مرد پر انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں، معاشرے میں اللہ نے اس کی حیثیت اور رکھی ہے۔ ایک لوہا ہوتا ہے بارش میں پڑا رہتا ہے، زنگ بھی لگ جائے تو وہ لوہا ہے، قابل استعمال ہے، بھٹی سے گزرتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ عورت پھول ہے، سمجھ لیجئے، وہ مسلی گئی تو مسلی گئی۔
تو اس وجہ سے نا عورت کے لیے دن رات ایک نگران جو اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے بولنے چالنے سوچنے فکر کرنے کے انداز کو پرکھے اور پھر اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے. یعنی وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں. بچیوں نے دودھ مانگنا ہے تو وہ لامحالہ لسٹ بنائیں گی دیں گی مجھے. ان کو اور چیزیں چاہیے وہ مجھے کہیں گی ٹماٹر چاہیے پیاز چاہیے. بیمار ہو گئی ہیں وہ اکیلی نہیں جا سکتی. لڑکے بڑی کلاس کے لڑکے چھوٹے کلاس کے لڑکوں کو لے جاتے ہیں استاد بھیج دیتے ہیں تو استاد کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم مرد استاد کے ساتھ اکیلا بچی کو نہیں بھیج سکتے اور اجازت بھی نہیں ہے. ہمارے رول بڑے سخت ہیں. ہماری ٹیچرز جاتی ہیں ایک بھی نہیں جاتی 3 جاتی ہیں تاکہ ایک بچی کے پاس ٹھہرے 2 ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں اور ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی اکیلی نہیں جائے گی. تو لڑکیوں کا ادارہ چلانا بہت مشکل ہے. تو اسلام میں اس کی مطلب کہ اجازت ہے کہ لڑکیوں کا ادارہ یا مدرسہ چلایا جائے؟ جی جی دیکھیں اسلام تنگ نظر دین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورتوں کی درسگاہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر قائم کی تھی. وہ آئی تھیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات تو ہم سے سبقت لے گئے. اسی کہ وہ جہاد پہ جاتے ہیں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کماتے ہی وہی ہیں جو کماتے ہیں اس میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب بہت سارے کاموں میں وہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں. کام گھروں کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیجئے جس میں ہم آئیں اور آ کر آپ سے دین سیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے آپ لوگ فلاں اور فلاں دن آ جایا کرو. دنوں کا ذکر نہیں ہے صرف فلاں و فلاں کا مطلب ذکر کیا گیا ہے. تو اس دن پھر صحابیات ساری جمع ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درس دیتے تھے. اور اس کے بعد اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مختلف ازواج مطہرات انہوں نے باقاعدہ درس کے حلقے قائم کیے تھے جس میں خواتین آ کے علم دین حاصل کرتی تھیں اور سیکھتی تھیں. اچھا آپ کا جو تدریس کا انداز ہے آپ استاد ہیں معلمہ ہیں تو وہ کس طرح کا ہے اور بچیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ سخت مزاج ہیں یا آپ نرم مزاج ہیں؟ اس حوالے سے بتائیں. گورنمنٹ کی نظر سے دیکھوں تو گورنمنٹ تو مجھے سمجھتی ہے شاید میں بڑی جلاد ہوں لیکن ایسی نہیں ہے. میں آپ کے کچھ بیان بھی ایسے ہیں کہ سخت مزاج میں وہ ان کے لیے ہوں اس میں کوئی شک نہیں. چونکہ اگر میں کسی دن بھی نرم پڑی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کچلنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. تو وہ میں نے اپنا دفاع کرنا وہ شریعت نے مجھے حق دیا ہے وہ میں کروں گی. لیکن جو بچے آتے ہیں نا میرے لیے یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. گھر کا بستر گھر کا آرام گھر کا کھانا بہت کچھ چھوڑا ہوتا ہے. میرے لیے یہ میرے پیار کے مستحق ہوتے ہیں. میری بیٹیوں کے برابر ہوتی ہیں. میرے والدین نے ہمیں ایک بات کہی تھی کہ سکھائی بلکہ یہی تھی کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے. تو میں جو میسر ہوتا ہے وہ کھلاتی ہوں لیکن دیکھتی میں ان کو شیر کی نظر سے ہوں. بہت ساری غلطیاں بچیاں کرتی ہیں جن پہ ہم صرف نظر کرتے ہیں. میں بہت سخت مزاج نہیں ہوں ان کے ساتھ کھیلتی بھی رہی ہوں. جب میری عمر تھی تھوڑی کم جامعہ افسر کے حادثے سے پہلے تو وغیرہ یہ ٹائم ہمارا کھیل کا ہوتا تھا جس میں ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے بیس بال کھیلتے تھے کھوکھو کھیلتے تھے ٹیپ ٹیپ کھیلتے تھے برف پانی کھیلتے تھے. کچھ بھی چیز جو بچہ چاہتا تھا ابھی بھی میں کھیلتی ہوں چھوٹی کلاسز کے ساتھ. خاص طور پہ جو چھوٹی کلاسز کی بچیاں آتی ہیں 7 8 6 7 یہ جو ماں باپ سے دور رہی ہوتی ہیں ان کو مائیں بہت یاد آتی ہیں. ان کو گلے لگانا پیار کرنا دیکھ بھال کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا یہ میری خاص ذمہ داری ہے. جو بچی کسی سے نہیں چلتی وہ مجھے دے دی جاتی ہے. بس میں چند دن اسے اپنے ساتھ رکھتی ہوں اس کو جج کرتی ہوں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے پھر اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کر کے اس کو کلاس میں رواں کر دیتی ہوں اور بچی الحمدللہ چل پڑتی ہے. آپ بچے کی لیول پہ آ کے مجھے یہی سکھایا گیا کہ مینٹل لیول پہ اترو اور میں سمجھتی ہوں کہ بہترین استاد وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کے مینٹل لیول پہ اترتا ہے اس کی بیسک کو سمجھتا ہے اور پھر اسے لے کے چلتا ہے. میں بچوں کے ساتھ بڑا مطلب سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھ کر کہ آپ کا انداز خواتین کے لیے اور ہوتا تھا بچوں کے لیے اور ہوتا تھا. بچوں کے گال چھوتے تھے پیار کرتے تھے باہر سے آتے تھے کسی کو سواری پہ آگے بٹھاتے تھے کسی کو پیچھے
اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف اپنی اولاد، نہیں، کوئی صحابی، کسی صحابی کا کوئی بچہ جو سامنے آ گیا اسے آگے بٹھا لیا، جو پھر آیا اس کو پیچھے بٹھا لیا. تو میں نے تو یہ اللہ کے نبی سے سیکھا. میرے لیے میرے استاد مولانا صاحب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں. میں ہر چیز میں سیرت کو مقدم رکھتی ہوں بس. اچھا، اب کچھ لال مسجد کے حوالے سے سوالات ہیں، کچھ سخت سوالات بھی ہوں گے، ان کی اجازت کوئی بھی لوں مسئلہ گا میں نہیں. آپ سے. لال مسجد کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور آپ اس میں کیسے شامل ہوئی؟ تحریک، دیکھیں ہمارا ارادہ تو نہیں تھا تحریک شروع کرنے کا، کوئی پلان نہیں تھا، یہ باقاعدہ پری پلان نہیں تھا، بس اللہ پاک لے آئے، ارادے اللہ کے ہوتے ہیں. والد صاحب میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے تھے اسی لال مسجد میں، اور گورنمنٹ نے کروایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ جی پاکستان کے مفاد کی خاطر ان کو شہید کیا گیا، مارا گیا ہے، بقول ان کے لفظ تھے مارا گیا. ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کا وہ کون سا مفاد تھا جو ایک عالم دین کے قتل سے جڑا ہوا تھا. پھر اس کے قاتل کو ہم نے پہچانا لیکن اسے باہر بھگا دیا گیا. نیوی ہیڈ کوارٹر سامنے تھا، اس کے گنر خاموش رہے، غائب رہے. وہاں سے میرا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہوا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے بھائی، اگر کوئی بندہ حق اور سچ بولتا ہے تو مار دیا جاتا ہے. حق اور سچ بولنے والے کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کو مارنے آئے تو وہ 5-6 کو مارے پھر بے شک دنیا سے جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلابیب کے متعلق فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے 7 کو قتل کیا اور پھر انہوں نے اسے قتل کر ڈالا. تو میں نے کہا یہی ہونا چاہیے. اس وقت میرے ذہن میں یہی حدیث آئی کہ اس نے 7 کو مارا اور پھر انہوں نے اس کو شہید کر دیا. تب میں نے سوچا کہ ایسے گزارا نہیں ہونا، کچھ سیکھو اپنے دفاع کے لیے. یہ مگرمچھ ہیں تو مگرمچھ کے دانت توڑنے چاہیے یا آنے چاہیے، توڑنا کیسے. اس وقت بھی ہمارا تحریک چلانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن سن 2007 میں مشرف نے پالیسی بنائی کہ مسجدیں کم سے کم کی جائیں. اس میں ہمارا مدرسہ تو سر فہرست تھا. مشرف کو یہ بات بری لگتی تھی کہ 1 بجے کے قریب 1:30 بجے کے قریب یہاں مطلب اس وقت 7,000 بچی تھی، بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں، برقعے ہی برقعے. میں باہر آتا ہوں سڑک پہ برقعے، اس سے ہمیں بہت دھمکیاں وغیرہ ملتی تھیں. وہ وہاں سے یعنی اس کو ہمارے سے پرخواش شروع ہوئی. اور پھر یہ کہ میڈیا پہ جو کچھ آ رہا تھا میراتھن ریس اور مثال سینٹر یہ وہ، تو ہم نے پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی کہ بھئی میراتھن ریس نہیں ہوگی، اور عورتوں کی تو بالکل بھی نہیں ہوگی. مردوں کی تو ہوتی رہتی ہے، اس کو دیکھتا کون ہے، مرد ہی ہوتے ہیں. مطلب عورت کو دیکھنے کے لیے مرد اکٹھے ہوتے ہیں. آپ عورتوں کو بھگائیں گے تو ہم تو بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے، روکیں گے. باقاعدہ ہم نے انہیں کہا تھا آپ اسلام آباد میں کر کے دکھائیں، ہم آپ روکیں گے. اور ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کرو، ہم روکیں گے. تو اس وقت بھی ہمارا تحریک کا ارادہ نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے مسجدیں گرائیں، مسجد امیر حمزہ گری، پہلی مرتبہ ہمیں صبح صبح تہجد ٹائم اطلاع ملی. غازی صاحب شہید رحمہ اللہ نے بتایا جگا کے مولانا صاحب کو کہ مجھے اطلاع ملی ہے مسجد امیر حمزہ جو ہے وہ مری روڈ سے جو راستہ آتا ہے اس کی طرف اسے گرا دیا گیا ہے، بچے لبے سڑک بیٹھے ہیں، قرآن پاک شہید ہیں. ہم اس وقت گئے، چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، ان کو چپ کرایا، بٹھایا، کھلایا پلایا. جنوری کی سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتیں تھیں، اس وقت ٹھنڈ بہت پڑتی تھی اور کورا جمع ہوا ہوتا تھا. ان کے استادوں کو یہ لے گئے تھے اٹھا کے، یا واللہ عالم کون تھا کون نہیں تھا بچوں کے پاس وہاں پر. پھر ہم نے لڑکے بلا کے اس کی تعمیر شروع کی. تو علماء 1,000 کے قریب اکٹھے ہو گئے اور موت پہ بیعت کی، جس میں قاضی عبدالرشید صاحب، ظہور احمد الوی صاحب، یہ سارے حضرات تھے. اب یہ تو موت پہ بیعت کر کے آ گئے اور حکومت نے آ کے پھر سے ہماری بنائی ہوئی دیواریں پھر گرا دی ہماری بچیاں. پھر پہنچ گئیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ قریب دیکھا آرچرڈ اسکیم میں ایک اور مسجد ابن عباس، وہ بھی گرائی ہوئی ہے. جب میں وہاں پہنچی آرچرڈ اسکیم میں تو مسجد کے اندر حال یہ تھا کہ بکروال والوں نے وہاں بکریاں باندھنی شروع کر دی تھی اور مینگنیاں ہی مینگنیاں تھیں. اسپیکر پڑا ہوا تھا، قرآن پاک شہید پڑے تھے، ممبر الٹا پڑا ہوا تھا. مطلب اس طرح اوراق بکھرے ہوئے تھے قرآن پاک کے کہ دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی مسلمان نے کیا.
ہماری جان نکل گئی، ظاہر سی بات ہے، ہاتھ پیر لرزنا شروع ہوئے. ہم نے جلدی جلدی قرآن پاک کے اور آپ اٹھائے، صفائی کا سامان منگوایا، صفائی کی، کانٹے اکٹھے کیے، مسجد کا راستہ بند کیا، اعلان کیا کہ یہاں بکریاں اکٹھی نہ کریں، اگر کی تو پھر ہم اس سے نمٹیں گے. کیونکہ وہ بات نہیں سنتے. علاقے بڑے ماشاءاللہ متکبرین کا علاقہ ہے، وہ سارے زمین کے فرعون اسی علاقے میں اکٹھے رہتے ہیں. یہاں یہ دو مسجدیں آمنے سامنے آ گئیں، ہم ایک کو بچاتے تو دوسرے پہ حکومت پہنچتی، دوسری کی طرف جاتے تو پہلے پہ حکومت آ جاتی. اچھا، یہ جو مسجد گرانے کا سلسلہ تھا، طرف سے کیا مطلب ہے کہ حکمت عملی تھی؟ کوئی مطلب ہمیں نہیں پتا، یہ مشرف کے دماغ کا خلل تھا. نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ یہ روڈ کے اوپر یا حکومت کی جگہ تھی اس کے اوپر مسجد بنائی گئی روڈ تھی؟ پہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. یہ جیسے مسجد ابھی یہ امیر جامع حمزہ حفصہ گرائے گی تو اس میں کہا گیا جی کہ یہ بلدیہ کی جگہ، یعنی کہ اسلام آباد کے اس میں حصے میں آتی ہے جگہ. تو جو ابھی آپ میرے ساتھ چلیں نا، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں بلدیہ کی کتنی جگہ ہیں جن کے اوپر بہت سارے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا. ادھر G7 میں چلے جائیں، G6 میں چلے جائیں. میں رات G8 کی طرف گئی تھی گوشت تقسیم کرنے کے لیے. G8 میں فلیٹ بنے ہوئے ہیں، فلیٹوں کے باہر کم از کم اتنی جگہ سارے فلیٹوں والوں نے قبضہ کی ہوئی ہے. تو وہ جگہ بلدیہ کی نہیں ہے. انہیں اصل تکلیف دین سے ہے، دشمنی دین سے ہے، منافقت دین کی ہے. یہ سارا ہمارا حکمران ٹولہ پتہ کون سا ہے؟ یہ ٹولہ وہ ہے جنہوں نے انگریزوں کو گھڑ سوار دیے تھے، جنہوں نے انگریزوں کو اسلحہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو مارو. اور جنرل ڈائر نے جو 12,000 مسلمان شہید کیے تھے، اس کی شہادت میں یہ سارا ہمارا حکمران طبقہ شامل تھا. چونکہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک وہی غلامی چل رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں آگے غلام ہی پیدا ہو، آزاد کوئی پیدا ہی نہ ہو. تم سوچتے کیوں ہو، تم بولتے کیوں ہو، یہ ان کی سوچ ہے. تو ان کو تو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ کیا، یہ لڑکیاں اٹھ کے آ گئی ہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، مسجد امیر حمزہ کے بعد جب میری بچیوں نے لائبریری پہ قبضہ کیا تو مجھے بتا کر نہیں کیا تھا، نہ غازی صاحب سے مشورہ کیا تھا. بچیاں تھیں، جذباتی تھیں. وہ مسجد امیر حمزہ کو تیسری مرتبہ جب انہوں نے گرتے ہوئے دیکھا نا، پھر کہیں انہوں نے اپنی پلاننگ کی. 7,000 بچی تھی، میں 7,000 بچی میں سے ہر ایک بچی پہ تو نظر نہیں رکھ سکتے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہوتی تھی جس کا کام یہ تھا کہ ادارے میں مختلف کام سر انجام دیتی تھی. صفائی کا فریضہ اس کے ذمہ، گٹر کوئی بند نہ ہو، پنکھے خراب نہ ہو، لائٹیں ٹھیک کروانا، نل کا ٹوٹ گیا ہے اس کو مطلب فوراً سے کمپلین کرنا کہ جی نل کا ٹوٹا ہوا ہے، چولہے لیک کر رہے ہیں، روٹی کم پڑ گئی ہے، سالن کم پڑ گیا ہے. یہ اس کا کام ہوتا تھا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا. وہ میں ان چیزوں سے فارغ تھی، وہ کام کرتی تھی الحمدللہ. آتا تو آخر میں میرے پاس تھا، میں نے صرف فون کرنا ہوتا تھا، کام ہو جاتا تھا. آگے اس کو سارا جو سرکل چلاتے تھے وہ کرتی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لائبریری پہ قبضہ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں، میں معذرت قطع کلامی کرتا ہوں، یہ ریاست کے اندر ریاست بنانا جو ہے اس میں بالکل بھی نہیں. کون سی ریاست کے اندر ریاست؟ دیکھیں نا، آپ ایک ریاست ہے، اس کے احکامات ہیں، ہم اس کے احکامات نہیں مان رہے، اپنے احکامات لاگو کر رہے ہیں. تو یہ بہت پرانا سوال ہو گیا. کوئی نیا سوال کریں. ریاست کے اندر ریاست یہاں کس نے نہیں بنائی گی؟ کس نے نہیں بنائی گی؟ نہیں، ویسے جائز تو نہیں ہے نا ریاست کے اندر ریاست کے اندر ریاست بنائی ہی نہیں گئی تھی. ریاست کے اندر ریاست تب ہوتی جب ہم اپنا ایسا ایک نظام بنا لیتے جس میں ہمارا کوئی خلیفہ ہوتا. نہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا محنت ریس جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں، یہ تو ہمارے دیں گے. یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے. آپ ایک چیز سمجھیے، علماء جیسے ڈاکٹر کا کام سرجری کرنا ہے نا، جی جی، وہ پیشنٹ جب ہاسپٹل میں آتا ہے تب کرتا ہے. اگر سڑک کے کنارے کہیں اس کو پیشنٹ مل جائے تب بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کرے. حج جیسے اہم عمل میں حاجیوں کے ساتھ ڈاکٹر جاتے ہیں اور منی اور عرفات میں بھی ٹھہرتے ہیں، جمرات میں بھی ٹھہرتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہم روحانی ڈاکٹر ہیں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا کام کرو، کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکو. اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم کیا کرو، جب برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے دیکھو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے دل سے برا جانا. اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا، آخری درجہ. اور اس سے نیچے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. تو ہم کس درجے میں جی رہے ہیں اکثر لوگ؟ تو یہ ریاست میں ریاست نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے بہت سارے لوگ پہلے میڈیا والے کہتے تھے جی آپ ٹھیکیدار ہیں. میں نے کہا ہاں، یہ کہ ایم ایس پولی کلینک کا، وہ پولی کلینک کا ٹھیکیدار ہے. تو یار میں بھی دینی ادارے کی ٹھیکیدار ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
ہر چیز کا ٹھیکیدار ہے. کوئی عمارت بن رہی ہے اس کا کوئی ٹھیکیدار ہے, تو ہاں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ تم دین پہ آ کر رائے دو. جس نے دین پہ زندگی نہیں کھپائی وہ رائے کیوں دے؟ کیوں دے؟ بس بات کو اسی آگے وجہ سے مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ سخت مزاج سخت ہے. مزاج اس ہے. لیے کہ میں سمجھتی ہوں دین کھلواڑ نہیں ہے جی کہ ہر آدمی اٹھے اور وہ کہہ دے کہ جی میں بول سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ کیا تم نے اس میں کوئی محنت کی ہے؟ دن کھپایا ہے؟ رات کھپائی ہے؟ کیا کبھی تم نے قرآن پاک کو تدبر کے ساتھ پڑھ کے دیکھا ہے؟ تم لوگ تو وہ ہو جو مرنے پر بھی اب نہیں پڑھتے. ہمیں فون کیا جاتا ہے ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے 4 قرآن پڑھا دیں. میں نے تو صاف کر کے لوگوں سے کہنا شروع کیا میری بچیاں اس لیے نہیں ہیں. تمہارے گھر والے مرے ہیں نا خود دنیا سے پڑھوانا. رخ سے, خود پڑھو. جو تم پڑھو گے وہ اس کو ملے گا, بالکل اس کا زیادہ ثواب اجر بھی ملے زیادہ گا, ہوگا. زیادہ ثواب ہوگا جی نا. آپ کو بالکل. پڑھنے کا ہوگا اس کو ملے گا. لیکن جنازہ یہ پڑھنے کیا کا بھی یہ ہے کہ اگر بالکل اپنا عزیز خود جنازہ پڑھے ہے تو زیادہ ثواب ملتا بہت ہے, زیادہ اور اچھی دعا بات خود ہے. کرے تو زیادہ ملتا ہے. وہ تو بالکل ہے اس ہی, بات سے تو آپ کے ساتھ ہم متفق ہیں بالکل کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا اس کو آگے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور حال ہی میں آپ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا, تو کیا یہ پہلی گرفتاری تھی, پہلی دفعہ آپ گرفتار ہوئی تھی یا اس سے پہلے بھی گرفتار ہوئی ہیں؟ میں اور سن یہ ذاتی طور پہ تجربہ آپ کا کیسا رہا, اس پہ آپ کیا سن کہتے ہیں؟ 2007 میں بھی مجھے گرفتار کیا گیا تھا میری بیٹی کے ساتھ. دونوں بیٹیاں, بڑی بیٹی والد صاحب کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی, بیٹا میرا شہید ہو گیا والد صاحب کے ساتھ, اور بیٹی میری چھوٹی میرے ساتھ ہوئی تھی. 28 طالبات اور ہوئی تھی. گرفتاری کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی, تجربہ بڑا تلخ ہوتا ہے. چاہے وہ سونے کے محل میں رکھیں لیکن پنجرا پنجرا ہی ہوتا ہے. پنجرا ہی ہوتا ہے بالکل. تو رسپیکٹ انہوں نے کی, میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ان کا حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے اتنی کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں. لیکن بہرحال کچھ خواتین تھیں جو بہت بدتمیز تھیں. ان میں ایک فہمیدہ نام کی عورت ہے, اس نے بہت مارا. میری ایک بچی کی شلوار کھینچ کے اس کا جسم کا نچلا حصہ ننگا کیا. وہ کبھی مجھے ملے گی, کبھی تو ملے گی. اچھا اس میں فہمیدہ نے ایک اور ملنا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بھی انٹرویو کیا تھا, پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو اس پہ بھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی, آپ کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بچیوں کو بازو پہ سگریٹ کے نشان لگائے گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بعد میں میڈیا پہ دکھائیں گے بھی, لیکن وہ دکھائے نہیں گئے. تو کیا اس طرح کی بچیاں گھر چلی گئی ہیں. جی جی اب جب وہ تھی لاسٹ ایئر کی بچیاں گھر چلی گئی ہیں. صحیح ہے. تو یہ ابھی آپ نے کہا کہ کسی نے بدتمیزی نہیں کی ہمارے ساتھ, لیکن یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کون سا یہ بچیوں کو جو سگریٹ کے نشان تھے لگائے نا گئے, ان کے اس ہاتھ پہ تھے, جن بچیوں کو آپ کے ساتھ پکڑا چھینا گیا تھا. چپٹی ہو رہی تھی نا, صحیح صحیح چھینا چپٹی ہو رہی تھی. اصل مسئلہ یہ پری پلان تھا. ساجد ٹھیک. محمود صاحب کو پیمنٹ کی گئی تھی کہ تم اس عورت کو گرفتار کرواؤ. اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے جن کو پیمنٹ کی گئی تھی کہ اس کو گرفتار کرواؤ. اور اس کے علاوہ وہاں کی جگہ کا مسئلہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو لبے سڑک جو مسجد تھی مسلم جامعہ مسلم, وہ اس کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا. انہوں نے مجھے, میں تو واقع بالکل لا علم تھی کہ یہ مسئلہ کیا ہے, علاقہ کیا ہے, مسجد کہاں ہے. مجھے مولانا صاحب نے بھیجا, میں چلی گئی. میری عادت ہے کوئی بھی مسجد ہو میں چلی جاتی ہوں, مسجد اللہ کا گھر ہے, میں نے بچانا. وہاں انہوں نے اور مطلب پری پلان کے تحت مجھے دکھانا شروع آپ کیا. کلاشنکوف لے کے گئی تھی؟ نہیں, آپ پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اسلحہ وہ تھا, تو آپ نے بہت فائر کچھ بھی کہیں گے کیے نا. تھے. نہیں کچھ بھی اچھا نہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کلاشنکوف ہوتی ہے, میں ابھی بھی اپنا ریوالور اندر, پسٹل اندر رکھ کے آئی ہوں. میرے پاس اپنی ہوتا ہے حفاظت کے لیے رکھنا اپنی چاہیے اسلحہ حفاظت جو کے ہے لیے. وہ. اور میں نے انہیں کہا ہوا ہے آؤ گے تو میں ماروں گی. اور میں پکا ارادہ ہے, میں نے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کیا, اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ میاں میرا 1 ان کے 100, یہ تیرے نبی کے والد کی مقرر کردہ دیت ہے, ان کی جان کے بدلے تو نے 100 قبول کیے تھے, میرا 1 ان کے 100. بلا وجہ ہمیں شہید کیا گیا, ہمارا مدرسہ ملیا میٹ کیا گیا, آج تک ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں. اور میں نے انہیں کہا ہے کہ اب مجھے ہاتھ لگانے کے لیے قریب آؤ گے تو میں ماروں گی. اس دن کیا ہوا, میں بہت تھکی ہوئی تھی, میں آئی ہوں اندر, میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے, میں نے پسٹل اٹھایا رکھ دیا. میرے پاس خنجر ہوتا ہے. افغانستان میں ایک شہید تھا جس نے مطلب 5-6 انگریزوں کو اس سے فضا باہو ہوا ما کا دیا فالون والا کام کیا تھا. وہ جب اس نے فدائی کیا, اس کے بعد اس نے وصیت کی تھی کہ میری ماں ام حسان تک یہ میرا خنجر پہنچا دیں. بڑا کیا وہ خنجر میرے پاس ہوتا ہے. میں نے بھی ساری چیزیں چھوڑی, میں نے جیسے میں آپ کے پاس ادھر آ گئی ہوں ایسے ہی میں چلی گئی. میری جیب میں 50,000 بھی تھا, میں نے وہ 50,000 بھی نکال دیا کہ آٹا وغیرہ لانے والا ہوگا چلو لے آئیں. چلتے چلتے مجھے ان بچیوں نے کہا کہ گھر میں نا پیاز اور آلو نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا آدھا گھنٹہ لگے گا, میں آتی ہوں, واپسی پہ آتے ہوئے آلو پیاز لے آؤں گی. میرا کوئی لڑائی کا جھگڑے کا ارادہ ہی نہیں تھا.
میں وہاں گئی ہوں تو ان کی گفتگو سے مصباح آئی تھی وہاں پر، SHO مصباح، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور تھا، خبیث سی شکل تھی اس کی، منحوس سی، پنجاب سے آیا ہوں میں، تو میں نے کہا ضرور آئے ہو تو عادتیں بھی وہیں کی پولیس والی ہوں گی تمہاری. میں نے کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، مسئلہ حل کرنا، آؤ بیٹھتے ہیں اندر مسجد میں بیٹھتے ہیں. وہ شخص مسلسل پیچھے IG سے، محسن نقوی سے یہ رابطے میں تھا اور ان کا تھا کہ اس کو گرفتار کرنا ہے. اور میں نے جب اپنے کانوں سے سن لیا کہ یہ ہے، اس کے ساتھ زیادہ بچیاں نہیں ہیں اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تو میں نے سوچا بھاگنا کیوں ہے؟ میں نے کوئی جرم کیا یہاں آ کر؟ بھاگنا تو بزدلی تھا، وہ تو اللہ نے مجھے نہیں دی. میں کہا اس سے SHO سے، میں نے کہا میں یہیں بیٹھی ہوں شاہد زمان. میں نے کہا شاہد ایسے وائٹ کرسیاں انہوں نے مجھے لا کے دی. میں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی. میں نے کہا کرو گرفتار. آپ نے خود گرفتاری دی پھر؟ نہیں، اس وقت میں نے کہا، عشاء اور مغرب کے درمیان کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے سے ایک وائس میسج لیا جس میں نے کہا مسجدیں لاوارث نہیں ہیں اور میں بھی لاوارث نہیں ہوں. 2 باتیں میں نے انہیں کہی. کہا تو کچھ اور بھی ہوگا جو مجھے پورا یاد نہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز ہو گئی. میں نے کہا چلتے ہیں. ساجد صاحب نے مجھے کہا میرے گھر چلیے، کھانا تیار ہے، آپ وہاں کھانا کھا لیں، مسئلہ حل ہو گیا. اور مسئلہ حل ہو گیا تھا، علاقے والے سارے آ گئے تھے، تحریری لکھت پڑھت ہو رہی تھی، سائن ہو رہے تھے کہ بھئی ہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں نے سوچا بس بات ختم، میں جاتی ہوں نماز پڑھ لوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی گھر چلیں، میری بیٹیوں نے کھانا تیار کیا ہوا ہے، ان کی بیٹیاں میری اسٹوڈنٹ ہیں. غداری اسے کہتے ہیں. میر جعفر میر صادق کیسے ہوتے ہیں. میں گھر پہنچی ہوں ان کے دوسری مرتبہ، پہلے بھی گئی تھی. کھانے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ برتن تھے، نہ باورچی خانہ، نہ کچھ اور. میں اندر گئی تو تھوڑی سی یہ بات مجھے کھٹکی کہ یہ کیا بات ہے. یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہے. کھانے کا ان کی بیوی نے نہیں پوچھا، ان کی بچیوں نے نہیں پوچھا. باورچی خانے کی طرف میں نہیں گئی، وہ ظاہری سی بات ہے مہمان تھی. اچانک مجھے میرے اساتذہ جو میرے ساتھ سے وہ دوڑتے ہوئے اندر آئے، دروازہ بند کیا، کہا نہیں کھولنا، اور خود اوپر چلے گئے. میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے پولیس ساری کی ساری آپ کو گرفتار کرنے آ رہی. میں نے کہا مولانا صاحب چھوڑیں، مجھے گرفتاری دے لینے دیں. کہتے امی یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا نہیں، آپ لوگ جائیں، گرفتاری میں دوں گی. کوئی تو ہونا چاہیے نا جو جائے، جا کے پیچھے والوں کو بتائے، کیونکہ میں موبائل وغیرہ بھی ساتھ اپنے کچھ بھی نہیں تھا، میری ساتھ لے کے گئی تھی 1 عدد موبائل، اور وہ میں نے وہیں کہیں پھینکا فوراً. جو مجھے بیسٹ خیال آیا وہ یہ کہ موبائل خطرناک ترین چیز ہے، ٹریس ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے یہ فتنے پیدا کرتے ہیں. میں نے موبائل کو ادھر ادھر کیا، مجھے نہیں یاد میں نے کہاں پھینکا کہاں نہیں پھینکا. اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. پولیس والے اندر گھس گئے، انہوں نے بچیوں کے بال نوچے، ان کے کماشے اتارے، ان کو ڈنڈے مارے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. لیڈیز پولیس اندر گھسی. وہ فہمیدہ باقاعدہ، وہ میں اس کو بھول نہیں سکتی. وہ بھی ادھر ہی ہے اور میں بھی ادھر ہی ہوں، ملوں گی کسی دن اس سے. تو اس نے میری بچیوں کو بہت مارا، بہت زیادہ. اور پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ مسئلہ صرف میری گرفتاری کا ہے، میں نے اپنے اساتذہ کی طرف اشارہ کیا. وہ کھڑے تھے چھت پہ. میں نے کہا آپ حلیہ چینج کریں اور بھاگیں، جمپ لگائیں اور بھاگیں. انہوں نے مجھے کہا کیوں؟ جب آپ کو لے کے جا رہے. میں نے کہا خاموش، امیر کا حکم مانا جاتا ہے. میں نے باہر نکلی اور میں نے مصباح سے کہا ہاں مصباح مجھے پکڑنا. آ گئی میں، لے لو. مجھے پکڑا اور یقین مانے ایسے ہے جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈال دیا، ٹھنڈے ہو گئے سارے. 12 گاڑیاں تھیں. گاڑی میں مجھے دونوں طرف سے، ادھر سے 4 لیڈیز پولیس نے پکڑا، 4 ادھر. نہیں میں نہیں، یا اللہ، میں پتہ نہیں کوئی جبرائیل امین والی طاقت میرے اندر آ گئی ہے جو اتنے لوگ مجھے پکڑ رہے ہیں اور گنے سیدھی کر لی میری طرف. اور چلو جی، میں تو غیر مسلح تھی، میری طرف گنے کیوں سیدھی کی؟ یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا رائٹ ہے. میں پوچھوں میری طرف مسلح کیوں گے؟ انہوں نے اسلحے سے اشارہ کیوں کیا؟ اور میری بچیوں کو باقاعدہ اس طریقے سے، وہ بچی ہے اس کو انہوں نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا اور اس کا نقاب اتار کے اس کے سر کو یوں شوں دیوار پہ مار رہی تھی. تو میں نے اسے کہا جب مجھے پکڑ لیا ہے تو میری بچوں کو کیوں مار رہی ہو؟ کہتی ہے چلو چلو تمہیں بھی پوچھنا. میں نے کہا مجھے مارنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، مجھے ہاتھ لگاؤ گی تو تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اور یہ میں آج بھی کہتی ہوں، میرے بیٹے اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ اگر میرے پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے تو وہ چپ کر کے بیٹھیں، وہ بدلہ لیں گے.
لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. تو انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا. اس وقت بھی فہمیدہ نے اس کو کہا کتی حرامزادی. یہ میں گالیاں دینا نہیں چاہ رہی, یہ فہمیدہ کے الفاظ دہرا رہے کہ کتی حرامزادی, اور یہ کہہ کے اس بچی کی شلوار کھینچ لی. یہ سارا حصہ اس کا ننگا ہو گیا, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے وہ آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, میں نے یہی قماشہ پہنا ہوا تھا, میں یوں کر کے اس کو اٹھا اور میں نے کہا کہ مصباح اس کو انسان بناؤ. بات ختم ہو گئی, مجھے پکڑنا تھا میں آج. پھر اندر لے جا کے انہوں نے تلاشی لی, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے. جب ان کو میرے پاس سے کچھ نہیں ملا تو اب پریشان. باہر مارگلا پولیس تھی تھانے کے باہر, اندر سیکریٹریٹ میں پولیس تھی, چھت کے اوپر کوسار تھانے کی پولیس تھی. یعنی میں اور میری 6-7 بچیاں 8 بچیاں, ہم خواتین کے لیے 3 تھانوں کی پولیس تھی. پھر کالی پٹیاں, وائٹ کلر کی پٹیاں لے کے آئیں, باندھا گیا, اور پوری جتنے دن تک رکھا گیا لاتے لے جاتے وقت انہوں نے ہمیں اسی طرح پٹیوں میں جکڑا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں رکھا تھا. مجھے پتا ہے تم نے مجھے کہاں رکھا تھا, میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں تم نے مجھے کہاں رکھا. میں بچی نہیں ہوں, جانتی ہوں. تو بس یہ ساری صورتحال تھی. پھر قید میں 2 خواتین ایسی تھیں, ایک کا نام عذرا ہے اور ایک کا نام شزیلا تھا, پتہ نہیں کیا تھا. یہ 2 بہت سخت مزاج بنتی تھی. پردہ کیوں ہٹایا ہے, بھائی کیوں دیکھ رہے ہیں, آپس میں نہیں بولیں. ان بچیوں کو تو باقاعدہ طور پہ منع تھا کہ آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی, اور یہی 2 زیادہ سختی کرتی تھی, عذرا اور شرمیلا کی شزیلا, پتہ نہیں کوئی ایسا نام تھا, باقی اتنی نہیں تھی. تو باقی بچیوں کے ساتھ پھر جو باقی آتی ہیں ATS کی آتی تھیں, ان کا سلوک اچھا تھا, ان کا سلوک. باقی مردوں میں سے کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. مجھ سے پوچھا تھا 1-2 مرتبہ انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں, نام کیا, یہ کیا. میں نے کہا سن 2007 کی فائل کھول کے دیکھ لو, تمہیں سب کچھ مل جائے گا. کوئی نئی بات تو ہے نہیں, نہ میرا کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا تمہارے پاس کوئی وہ نہ ہو کہ تمہارے پاس اس کی انفارمیشن نہ ہو. سب کچھ وہی ہے جو ہے سن 2007 سے چل رہا. بس انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی, لیکن کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. موت آنی ہے سو آنی ہے. جس دن انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا مرید کے اور بہاولپور میں مولانا مسعود اظہر صاحب اور حافظ سعید صاحب کے سینٹر پہ, آپ یقین مانیں گے 15 منٹ بعد یہ یہاں تھے, وردیوں والے, کلاشن کوفیں رکھی ہوئی, تانی ہوئی, اور مشین گنے اوپر فٹ. یہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ 1 تیر سے 2 شکار. یہ پری پلان تھی جنگ. تم مارو جیسے اسامہ بن لادن کو مارا, ہم چپ رہیں گے, لا علم رہیں گے. ادھر بھی آ کے دوست ہمارے درد سر کو تم ختم کرو, تیسرے سے ہم خود نمٹ لیتے ہیں. اندر سے جب ہم نے جواب دیا, بچیوں نے اس پر سے نعرے لگائے, تو چونکہ مسئلہ ہمارا زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, فوراً گاڑیوں میں بیٹھے اور بھاگے. میں اور مولانا صاحب, میں تو فوراً, ظاہری سی بات ہے میں نے برقع نہیں پہنا ہوا تھا, لیکن میں نے بڑی سی چادر لی ہے, میں اوپر پہنچی اور ہم نے آدھے گھنٹے تک یہاں نعرے لگائے ہیں. اور پھر سامنے نیب کے دفتر میں ادھر سے ادھر سے کالے ڈالے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں. نیب والے اس وقت بھی نیب کے کوئی سپاہی سامنے نہیں تھے, سب غائب, لائٹیں بند. پری پلان ہوتا ہے ان کا یہ سارا کچھ. تو یہ تو چل رہا ہے آج تک ہمارے ساتھ. اچھا, گرفتاری کے بعد آپ کو جب رہا کیا گیا تو اس میں ایک باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹ کیا گیا, تو اس ایگریمنٹ کے بعد آپ کو رہا کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ عید کے بعد ہم اس پہ باقی کی ڈسکشن کریں گے یا باقی کے مذاکرات پہ بات کریں گے. وہ غالباً اس کے بعد نہیں ہوئی بات چیت اس قسم کی. ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں بات کرنے کے لیے. میں کیا غیر قانونی کام کر رہی ہوں, بچیوں کو پڑھا رہی ہوں. وہ بچیاں جن کے والدین اسکولوں پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. میرے پاس 18 سال کی بچیاں وہ آتی ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. انہیں میں اسکول کا بھی پڑھاتی ہوں, چونکہ ہماری بیسک تعلیم اسکول کی شروع ہوتی ہے. KG 1 2 3 4 5 6, اس سے پہلے روزہ اور پلے گروپ آتا ہے. چھوٹی بچیاں بھی آ جاتی ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں نے ایک بچی آسیہ نام کی گود لی ہے, چونکہ اس کی ایج اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ماں سے الگ نہیں سوتی تھی, اور وہ ساری رات روتی تھی. میں نے کہا مجھے دے دو یار, میں اس کی ماں ہوں نا. گلے لگایا, پیار کیا, ساتھ سلایا. بچی ٹھیک ٹھاک صحت مند, کھانے پینے لگ گئی, سبق یاد کرنے لگ گئی, کھیلتی ہے, کودتی ہے, رونا چھوڑ دیا ہے. ٹیچرز کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا ہو گیا. ماں سے جدا تھی, ماں اسے مل گئی,
تو بس بچہ خوش ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چلیں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, اور جو موجودہ دور میں جو جہاد کی ڈیفینیشن ہے یا جہاد کے بارے میں جو تعریف کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جہاد کیا ہے, اور جو ابھی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا بالکل بھی نہیں. جی آپ کیا جو کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے جہاد کی ڈیفینیشن, کیا کہوں, آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ آپ میری وہی ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن پاک نے جہاد اس چیز کو کہا جو اللہ کے راستے میں جان مال اور وقت لگایا جائے, چاہے اس میں جان جائے, مال جائے, وقت جائے, اور وہ طاغوت کے خلاف ہو. طاغوت میں اگر اپنا گھر والا بھی کوئی شامل ہے تو اس کے خلاف بھی ہے. اور یہاں فلسطین جل رہا ہے, ہماری فوج بیکار ہے. کیا کر رہا ہے غوری, کیا کر رہا ہے غزنوی, کیا کر رہا ہے خالد ٹینک, کیا کر رہا ہے بدر. ہاں آپ کے میزائل جا کے انڈیا کے ایئرپورٹ کو ستیہ ناسی پھیر سکتے ہیں. جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تب جب ان کی دم پر پیر آیا ہے, ہاں اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا. لوگ مر رہے تھے نا, 8 لوگ مرے ہیں, نہیں 28 ہو گئے, نہیں 100 ہو گئے, نہیں 50 ہو گئے, نہیں ادھر بھی مرے ہیں, اچھا نہیں ادھر بھی مرے ہیں. کمال ہو گیا. تو جب تک لوگ مریں گے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا. جب آپ کے دم پہ پیر آئے گا تب آپ جواب دیں گے. تب آپ نے جواب دیا. وہ طیارے وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ فوج جو اتنی ٹریننگ والی ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ جو پاکستانی فوج کا سپاہی ہے وہ بہترین سپاہی ہے. خرابی اوپر والے مائنڈ سیٹ میں ہے. سپاہی ہمارا لاجواب ہے, اس کا جذبہ بھی لاجواب ہے, لیکن اس کو ہینڈل کرنے والا یہ ہے کہ گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی, میں گاڑی پکڑ لوں تو کہیں ماروں. جو ماہر ڈرائیور ہے وہ چلائے گا تو وہ کہیں ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا, وہ منزل مراد پہ پہنچائے گا. تو یہ کیوں نہیں جاتے غزہ, یہ کیوں نہیں کشمیر آزاد کرواتے؟ اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں. افغانستان میں کیسے یہ 57 ملکوں کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا یہاں میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ افغان کمانڈر ہیں سید اللہ سعید صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ امیر کی اجازت کے بغیر جو گروہ جہاد کرے گا وہ جہاد نہیں ہوگا, وہ ایک قسم کی دہشت گردی ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ملک سے باہر جا کے اگر کوئی جہاد کرتا ہے امیر کی حکم کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی. جب ان کے ملک میں جہاد ہو رہا تھا تب بھی تو ان کے ملک میں سعودی عرب سے, ادھر سے, ادھر سے, ساؤتھ افریقہ سے, امریکہ سے, جرمنی سے, جاپان سے آئے تھے مجاہدین. تب پھر کیا تھا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا نا کہ پھر اجازت سے, امیر کی اجازت سے آئے. یہ غلط کہہ رہے ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں بات کر سکتی کیونکہ تخصص یعنی فقہ والوں کا یہ جواب زیادہ دینا بہتر ہے. اس کا جواب میں دے سکتی ہوں لیکن قابل احترام ہے. ان لوگوں نے 40 سال تک, ہمارے لیے وہ بچے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, افغان طالبان ہمارے بچے ہیں. میری شادی ہوئی ہے تو مولانا صاحب جہاد سے جڑے ہوئے تھے. تب بڑے بڑے کمانڈر ہمارے ہاں آتے تھے, رہتے تھے, ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے جو ہم کر سکتے تھے. تو میرے لیے تو یہ بچے ہیں. بچہ غلطی کر رہا ہے تو کرتا رہے, کوئی بات نہیں, ہم برداشت کریں گے, کوئی بات نہیں. وہ 40 سال لڑے ہیں, اب سکون سے جینا ان کا حق بنتا ہے. اگر وہ اس قسم کی کوئی بات کرتے, پتہ نہیں پیچھے کتنی ان کی مزید آزمائشیں ہوں گی جو انہوں نے یہ بات کی ہے. بعض اوقات ہم بھی چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ زندگی تھوڑی پرسکون ہو جائے. میں خود بھی کہتی ہوں یا اللہ یہ کب یہ میری جان چھوڑیں گے, کب ان کو ہدایت آئے گی کہ یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, تم خام خواہ آ کے کیوں ہماری طرف منہ کر لیتے ہو ہر تھوڑے دن کے بعد, جینے کیوں نہیں دیتے. تو اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اپنے ملک کے لیے کہہ رہے ہیں, کہہ لینے دیں. غلطیاں ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں, ان سے بھی اگر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. ویسے میں نے خود ان کی خبریں, ٹائم نہیں ملتا مجھے جب سے یہ سال شروع ہوا ہے خبریں سننے کا. وہ خاص حادثہ ہو جائے تو پھر میں سن لیتی ہوں, پتہ لگ جاتا ہے, ورنہ نہیں. اچھا باقی پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے. بے شک مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے سوال کرنے سے پہلے آپ نے جواب دیا. ہاں مجھے پتا تھا اگلا سوال آپ نے یہ کرنا ہے. پاکستانی اسلامی ریاست کیسے ہے؟ گلی محلوں میں شراب ہے, چوریاں ہیں, جوئے ہیں, مساج سینٹر ہیں, لڑکیاں فروخت ہوتی ہیں, آئے دن چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے, باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں رہا, بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں رہا, دیور اور بھابھی کا رشتہ تو پہلے ہی بہت عرصہ پہلے پامال شروع ہو گیا تھا. گلی گلی زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. جو کالجز ہیں, یہ ایک عمران خان کے کوئی تھے, نام مجھے یاد نہیں آ رہا,
MN ہے, انہوں نے کہا تھا کہ 70% طالب علم نشہ کرتے ہیں, آئس کا نشہ بھی کرتے ہیں. تو یہ اسلامی ریاست کیا کر رہی ہے؟ اگر اسلامی ریاست ہے تو حضرت عمر کا درہ کہاں ہے؟ وہ نکلتا کیوں نہیں؟ وہ لگتا کیوں نہیں؟ یہ صرف مجاہدین کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ چوروں اور ڈکیتوں کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ یہ کیسے ملک میں امن قائم نہیں کرتے؟ یہ قیمتیں کیسے نہیں کنٹرول کرتے؟ یہ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ زیادتی کتنے قتل ہوتے ہیں روزانہ؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں؟ یہ ان کی تفتیش کہاں جاتی ہے؟ کسی بھی اچھا ایک عجیب سی لاجک ہے نا, پھانسی دینی ہے کسی کو, اسلام کہتا ہے رجم کرو, تاکہ ہر پتھر مارنے والے کو پتا ہو کہ میں نے زنا کے قریب نہیں جانا. یا 70 کوڑے مارو, سرے عام مارو, 80 مارو, سرے عام مارو, عبرت حاصل ہو, سر قلم کرو سب کے سامنے. یہ کہتے ہیں صبح سویرے سورج جب نکل رہا ہو تب خاموشی سے پھانسی دے دو, کسی کو پتہ ہی نہ لگے. کسی کو پتہ لگے گا کہ پھانسی چڑھی ہے. اس میں افغان طالبان نے بڑا اچھا کیا تھا, زانیوں کو پکڑا تو لٹکا دیا اور کرین کے ساتھ پورے کابل میں یا پتہ نہیں کون سا شہر تھا ابھی کی شام میں بھی کیا گیا, شام میں بھی کیا گیا, تب جا کر ملک میں زانی ختم ہوئے. پتہ لگا نشہ اترا, ہرن ہوا, ان کا جو نشہ تھا وہ ہرن ہوا کہ ہم بھی لٹک سکتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ زیادہ لڑکیاں تو انہی کے اس پہ جاتی ہیں کمروں میں. حریم شاہ کہاں سے آئی؟ مفتی قوی کہاں سے آیا؟ مفتی تو اسے کہنا ہی نہیں چاہیے, مولوی قوی جیسے تو انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسی نظام کے پروردہ. اس میں جو بھی جائے گا یہ بڑا سارا گندا گٹر ہے واش روموں کا, اس میں جو چلا جائے چاہے وہ مولوی ہو, مفتی ہو, عالم ہو, وہ بیچارہ ڈوبے گا. تو آپ نے کبھی خود کوشش نہیں کی, آپ نے خود نہیں سوچا کہ آپ خود اس نظام میں آگے اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کریں؟ آپ مجھے بتائیں, میں ابھی کہہ رہی ہوں یہ نظام نہیں ہے, گٹر ہے, تو میں گٹر میں کیسے اتروں؟ تو پھر اس کو تبدیل کرنے کا کیا راستہ ہوگا؟ کیسے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں, سوچ, محنت, اچھا اخلاق, اچھا کردار, استاد بنے, مائیں بنے, وہ ٹک ٹاکر نہ بنے, اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, نانیاں بھی, دادیاں بھی. اور سب سے بڑھ کر افغان جہاد نے بتایا, شام کے جہاد نے بتایا, حماس والوں نے بتایا, تبدیلی کا ایک راستہ ہے, بندوق اٹھاؤ. حیا علی الجہاد کی صدا لگے گی تو سارے دماغوں کا خرناس بھوسا باہر نکل جائے گا. اور علاج بھی یہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ آپ درست ہیں, حکومت کہے گی ہم درست ہیں, جب وہ تو کہتی رہے درست کی آوازیں آئیں گی تو پھر انتشار پھیلے گا. دیکھیے میری بات سنیں, انتشار بہتر رہے گا. اچھا یہ ابھی انتشار نہیں ہے جو اتنے قتل ہو رہے ہیں, قیمت کسی صورت کنٹرول میں نہیں ہے. چینی کی قیمت کہاں چلی گئی, پٹرول کی کہاں چلی گئی, کبھی استاد باہر ہوتے ہیں, کبھی یوٹیلیٹی سٹور والے باہر ہوتے ہیں, کبھی نرسیں باہر, کبھی ڈاکٹر باہر, کبھی ڈرائیور باہر, کبھی کسان باہر. یہ انتشار نہیں ہے. یہ صرف ہمارے یہ کہہ دینے سے کہ شریعت کا نظام نافذ کرو انتشار پیدا ہوتا ہے, باقی کسی چیز سے نہیں ہوتا. یہ ابھی جو عمران خان کے لوگوں پر ڈی چوک میں آدھی رات کو انہوں نے فائرنگ کی تھی, اتنی آنسو, یہ کیا تھا؟ یہ انتشار تھا یا پیار اور محبت تھی؟ حکومت کی محبت تھی, حکومت پھول برسا رہی تھی. حکومت تو کہتی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا. ہاں, حکومت نے تو سن 2007 میں بھی کچھ نہیں کیا تھا. یہ تو دھلے دھلائے ہیں, ان کو دھوتا صرف شیطان ہے, باقی تو دھلے دھلائے, یہ کچھ کر لیں, یہ دھلے دھلائے. اچھا, سوشل میڈیا پہ نا آپ کو ملا برانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یا ملا برانڈ کا نمائندہ کہا جاتا ہے, تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ ساحر, مجنون, پاگل, دیوانہ. ٹھیک ہے, لوگ تو کہتے ہیں, اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں, جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. جو تبدیلی لانے کی کوشش کرتا پتھر اسی کو پڑتے ہیں. طائف میں پتھر اللہ کے نبی کو پڑے تھے, ابو جہل کو کسی نے نہیں مارا, ابو لہب کو کسی نے نہیں مارا. تو اگر ہمیں نام, میں نے تو بہت عرصہ پہلے سن 2007 میں دعا کروائی تھی جب, تو میں نے کہا تھا اللہ میاں یہ سارے الزامات تیرے راستے میں ہمیں قبول ہے. تو یہ ملا برانڈ کہتے ہیں, کہیں ملا فارسی کا لفظ ہے اور بڑا عزت والا ہے. اور اگر جنید جمشید کا برانڈ ہو سکتا ہے, سایہ برانڈ ہو سکتا ہے, باتک برانڈ ہو سکتا ہے, بننزا ہو سکتا ہے, فلانا ہو سکتا ہے, باٹا اور سروس ایک برانڈ ہو سکتے ہیں, ملی شوز اور فلانا فلانا, تو ملا بھی برانڈ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں کہتے رہو.
اچھا، ہم نے سنا لوگوں سے باتیں سنی کہ آپ کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے، آپ بڑی مطلب کہ جرحانہ انداز میں تقریر کرتی ہیں، تو کیا کبھی کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ آپ کو ایسا لگے کہ نہیں نرم انداز میں بات کرنی چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے؟ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا؟ ہوا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے. آپ کی طرف سے سن کوشش کی ہے؟ 2007 کے بعد جب گورنمنٹ کو احساس ہوا، سول گورنمنٹ کو، کہ بہت بڑا کربلا برپا کر دیا ہے اس احمق شخص نے اپنی جرنیلی کے زوم میں، تو انہوں نے نرمی سے بات کی، تو ہم نے بھی نرمی سے بات کی. وہ دور نرمی والا تھا. اس کے بعد ان کے لہجے بدلے تو ہمارا لہجہ بھی بدل گیا. سن 2014 تک تو کچھ نہیں تھا. ہم آرام سے، مجھے کوئی مسئلہ پیش ہوتا نا، میں خود جا کے ڈی سی آفس میں بیٹھ کے اپنا مسئلہ بتا دیتی تھی، حل ہو جاتا تھا. اب تو میں نہیں جاتی ڈی سی آفس، کس سے بات کریں؟ وہاں تو فرعون بیٹھے ہیں. فرعونوں کے آگے بات کرنا میں تو نہیں مناسب سمجھتی. آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ کیا دکھ ہے؟ آپ کیسے اس کے بارے میں بتائیں گی؟ اور اگر اس کو اس طرح بھی کر لیں کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، وہ کون سی خوشی ہے؟ ان دو چیزوں کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ زندگی کا سب سے بڑا دکھ اپنے بیٹے کو زندہ چھوڑ کر باہر نکلنا. کیا عشق جبکہ ہے؟ مجھے پتا بھی ہو کہ چند لمحے کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور میرا بیٹا وہ جو بہترین اسٹوڈنٹ، انتہائی جینیس انسان، بہت بادب، بہت پیار والا. اور خوشی مجھے یہ ہے کہ شکر ہے وہ ان کے ہاتھ زندہ نہیں لگا. اگر زندہ لگتا تو پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ کیا کرتے، لاپتہ کرتے، کیا کرتے. یہی میری آج تک میری سب سے بڑا دکھ یہی ہے. اس لیے جب مجھے بہت یاد آتا ہے میں پھر اللہ سے کہتی ہوں، اللہ میاں میرا ایک ان کے 100، اور یہ عدد پورا نہیں ہوگا تب تک ان کی مار لگنی بند نہیں ہوگی. کیونکہ وہ جتنے بچے کھڑے تھے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، وہ اپنی ماؤں کو چھوڑ کے کھڑے تھے، میرے ساتھ کھڑے تھے. وہاں لڑکا کوئی بھی 28-29 سال سے بڑا نہیں تھا، سارے 17 16 18 19 20 22 سال کے لڑکے تھے. اور وہ سب مجھے ماں جی کہہ رہے تھے، آج بھی یہ مجھے ماں جی ہی کہتے ہیں. بالکل ایسے. اور مجھے فخر ہے کہ میں ان سب کی ماں ہوں. اور مجھے القاعدہ والے بھی جانتے ہیں، حماس والے بھی جانتے ہیں. دنیا کی میرا خیال سے کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو مجھے نہیں جانتی. یہ میرے بیٹے ہیں. میں اللہ سے آج بھی یہ بات کہتی ہوں جب مجھے بہت یاد آتا ہے. خاص طور پر قربانی کی عید پہ اس کو جانور خریدنے کا بہت اچھا طریقہ سلیقہ تھا. بہت ذمہ داری سے لے کے آتا تھا، اور جانور کے لاڈ بھی بڑے اٹھاتا تھا. تو میں پھر جب مجھے یاد آتا ہے، میں رات کو جس وقت مصلی پہ بیٹھتی ہوں آنسو نہیں بہاتی، میں کبھی بھی نہیں بہاتی. نہیں، میرے بیٹے کو سعادت ملی ہے، میں نے رونا نہیں ہے کسی صورت. میں یہ کہتی ہوں اللہ میاں میرا ایک ان کے 100. جس دن ان کو سمجھ میں آ گئی، انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں بھی یہ دعا کرنا چھوڑ دوں گی. لیکن فی الحال تو لگتا نہیں. وہ جو انڈیا کے حملے کے بعد ایک دن پھر یہ پچھلی طرف سے آئے تھے، تب بھی بچیوں نے اوپر سے نعرہ تکبیر لگایا، ماسک پہنے ہوئے تھے. کہتی ہے پہلے ہم نے سوچا ہماری کوئی باجی ہے، شیر یزنا پیچھے لکھا ہوا تھا. اندر آئے ہیں، جنگل سے انٹر ہوئے ہیں نالا کراس کر کے، تو لڑکیوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ باجی کہاں سے آ رہی ہیں؟ لڑکیاں بولی ہیں تو وہ بھی ٹھٹکے ہیں. تھوڑا سا مزید آگے ہوئے ہیں تو انہوں نے آواز دی باجی، تو وہ مطلب رکے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ماسک ہے. پھر انہوں نے زور سے آواز لگائی، ایک تو تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور دوسرا ایک بچی بھاگی فوراً میری طرف اور دوسری ٹیچرز کی طرف، اور وہ بولتی ہوئی گئی کہ پولیس اندر آ رہی ہے. تو بچیاں آنن فانن اٹھ گئیں، اور جیسے ہی بچیوں نے نعرہ تکبیر لگایا یہ پلٹ کے بھاگے. پلٹ کر بات کی. اس دن سے آج تک میں سی ڈی اے سٹریٹ والوں کو کہہ رہی ہوں کہ پیچھے جنگل میں لائٹ لگا دو، لیکن نہیں لگے گی، چونکہ ہماری ضرورت ہے اس لیے نہیں لگ سکتی.
اچھا، اس کو اب اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. آپ کا بہت قیمتی وقت ہم نے لیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے یا کامیابی کی طرف ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے کامیاب؟ بالکل ہو رہی ہے. ان کو نہیں نظر آئے گا، صاحب بصیرت ان کو پتا ہے کہ کامیاب ہو رہی ہے. ہاں بالکل. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ کو ملک کے نظام کا حصہ بنایا جائے تو آپ کا پہلا فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ کس چیز کو تبدیل کریں گے؟ میں اس ملک کے اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتی. مجھے کوئی کہے گا بھی تو میں نے ووٹ ہی نہیں دیا آج تک. میں اس ملک کے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتی. وطن ہمارا ہے. دوسری بات، اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، مرد تھوڑے ہیں. وہ کرے نا فیصلے، میں کیوں کروں؟ مفتی حضرات بھی موجود ہیں، مجاہد بھی موجود ہیں، فقیہ بھی موجود ہیں، وہ فیصلے کریں، میں کیوں کروں؟ اللہ نے عورت کو جو مقام دیا ہے میں اس حدود سے باہر نہیں جانا چاہتی. بس. اچھا، آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو لوگ آپ کی سوچ کو یا آپ کے طریقہ کار کو غلط سمجھتے ہیں، انہیں آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مطمئن کرنے کی. کیا اللہ کے نبی نے ابو جہل کو مطمئن کیا تھا؟ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ جاننا چاہتے نہیں ہیں، یہ مطمئن ہونا چاہتے نہیں. اور اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں ایک بات سکھائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس آپ حیران ہوں گے، مجھے گرفتاری کے درمیان معاہدہ جو ہم سے ہوا، جو مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ خواتین مارچ کو جا کر کیوں روکتی ہیں؟ ہمیں تحریراً لکھ کے دیں کہ خواتین مارچ کو نہیں روکیں گی. مجھے 5 تاریخ کو چھوڑا گیا، 5 مارچ کو، 8 مارچ کو خواتین مارچ تھا. تو ہمارے جامعہ کے باہر یہ ساری بچیاں گواہ ہیں، علاقہ گواہ ہے، پولیس ہی پولیس تھی، خاردار تاریں. یہ باہر نہ نکل آئے. اب اگر نکلی تو بہت ساری عورتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی، چونکہ اندر سے ہو کے آئے. یہ ان کی سوچ ہے، میں ان کے نظام کا حصہ بنوں. یہ گٹر ہے، میں گٹر میں نہیں جانا چاہتی. اصل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نا سوشل میڈیا، جیسے اب آپ کی آواز آپ سوشل میڈیا پہ جائے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے خیالات کیا ہیں. تو اب آ کے مجھے کچھ چیزیں نظر آئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو باقی لوگ ایسے ہیں، جو اور لوگ ہیں جو حکومت کی باتیں سن کے آپ سے تھوڑا سارے متنفر ہوئے ہیں، تو ان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے؟ کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتے مطمئن. کیا ابو جہل مطمئن ہوا؟ نہیں ہوا. طائف والے مطمئن ہوئے؟ نہیں ہوئے. ابو معیط مطمئن ہوا؟ نہیں ہوا. کعب بن اشرف مطمئن ہوا؟ نہیں ہوا. عبداللہ بن ابی 10 سال پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، وہ مطمئن ہوا؟ نہیں ہوا. یہ اندر کا گند ہوتا ہے جو بندے کو مطمئن نہیں ہونے دیتا. بندہ چاہتا نہیں ہے اسلامی نظام، اسے پتہ ہے عیاشی ختم ہو جائے گی. لوگوں کو، پڑھے لکھے پردہ دار خواتین حضرات، مرد حضرات کو میں نے سوچا دیکھا ہے، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اسلامی نظام آئے گا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی تو کیا سورج نکلنا بند ہو جائے گا؟ ہاں، چاند رات کو نہیں چمکے گا، ستارے نہیں چمکیں گے، یا دریا چلنا بند ہو جائیں گے؟ ارے دریا چلیں گے، بہتر چلیں گے، سورج چمکے گا، خیر کے ساتھ چمکے گا. ان پردہ دار خواتین کو سمجھانا مجھے، یعنی تعجب کے ساتھ سمجھانا مجھے پڑ رہا تھا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ پردے والے ہو کر یہ سوال کر رہے ہو کہ اسلامی نہیں، پھر کالج بند ہو جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ تعلیم تو ضروری ہے. کیا ڈاکٹر پھر نہیں ملیں گے ہمیں؟ میں نے کہا کس نے کہا؟ کیا لوگوں نے بیمار ہونا چھوڑ دینا یا اللہ نے بیماریاں ساری اٹھا لینی ہیں؟ اللہ ہی نے تو دین کے ساتھ یہ دنیا بھی ہمیں دی ہے اور اسے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے. اور ڈاکٹر جو کر رہے ہیں وہ کتنے سیریس مریضوں کا علاج کرتے ہیں. کیا گھر بیٹھ جائیں گے وہ سارے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ سارے اپنا کام کریں گے. ہاں، افغانستان میں چونکہ جنگ بہت عرصہ رہی، وہ تباہ حال ہیں، ابھی تک اپنے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، لیکن ارادہ ان کا ہے. ان کے وزیر تعلیم جب یہ کابل فتح ہوا تھا، آئے تھے جامعہ افسا میں، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ وزارت تعلیم کے لیے میری خدمات یا مشورے چاہیں تو میں آپ کو دیتی ہوں. میری اور ان کی 10-15 منٹ کی گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی خدا کے لیے عورتوں کو اندر بند کر کے مت بٹھانا. یہ غلطی نہ کرنا پچھلے والی کہ بس یہ عورتیں اندر بند، انہیں پڑھنے کی اجازت دو، شرعی حدود کے اندر دو. ڈاکٹر، کیا آپ کی عورتوں کو زچہ بچہ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا گردے کا آپریشن کسی نے نہیں کرانا؟ کیا پتا کسی کا نہیں نکلے گا؟ یا دل کا مرض کسی کو نہیں ہوگا؟ آپ سب کو گھر بٹھا دو گے تو مریض کہاں جائیں گے؟ یہ میری اس وقت، انہوں نے کہا کہ جب انشاءاللہ تعالی ہم سٹیبل ہو جائیں گے تو ضرور. اور اب مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ میری بچیاں وہاں کام کر رہی ہیں افغانستان میں.
جو ابتدائی مدرسے بنے ہیں وہ جامعہ افسہ کی بچیوں نے بنائے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے. آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو خاص طور پہ خواتین یا ان بچیوں کو کیا پیغام دیں گی جو اسلام سے تھوڑا سا دور ہیں یا اسلامی نظام سے وہ دور ہیں, انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ اسلامی نظام کیا ہے, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسلامی نظام کو ایک دم سمجھانا تو مشکل ہے, تو میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو یہی پیغام دوں گی کہ زندگی کا ختم ہو جانا ہے, اور زندگی نہ جوان کو دیکھتی ہے, نہ بوڑھے کو, نہ صحت مند کو, نہ بیمار کو, جس کو لے کے جانا ہوتا ہے لے جاتی ہے. موت کا فرشتہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا. ہم مسافر ہیں, مسافر بن کے یہاں زندگی گزاریں, انجوائے ضرور کریں, لیکن اللہ کی لمٹ سے باہر کسی صورت نہ نکلیں. اور کچھ نہیں تو جو قریب ترین عالمہ ہے اس سے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں, اور احادیث کم از کم 40 ضرور پڑھ لیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو. خاص طور پہ جیسے میں نے ابھی کہا شروع میں بیان اس کے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ میں نے جب خود یہ حدیث پڑھی تھی کہ النساء حبائل الشیطان, تو میں خود بھی حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر سمجھ میں آیا تو آج تک الحمدللہ اس پر عمل ہے. تو میری بیٹیاں ضرور وقت نکالیں, آدھا گھنٹہ قریب ترین کسی سینٹر میں چلی جائیں, جا کے ترجمہ پڑھیں. مت آئیں جامعہ افسہ, نہ آئیں, سب کے لیے تو ہم پورے پڑھ بھی نہیں سکتے, ہم خدا نہیں ہیں, لمیٹڈ ہماری مطلب ایک کوشش ہے, اور سارے جہان کو پڑھانا ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے. ہم انہیں اپنی سہولیات نہیں دے سکتے, ٹائم مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس کو جب ٹائم ملے قریب ترین کسی عالمہ سے رابطہ کر لے اور قرآن پاک کی چند صورتیں لازمی پڑھ لیں. سورۃ النساء, سورہ نور, سورہ احزاب, سورہ حجرات اور سورۃ التوبہ, یہ لازمی پڑھ لیں. یہ چند صورتیں پڑھ لیں, آپ کو دین کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین اکرام, اختلافات اپنی جگہ, نظریات اپنی جگہ, لیکن مکالمہ, سوال اور دلیل کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. امید ہے کہ آج کی نشست نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا, اور شاید کئی نئی رائے یا اشارے آپ کو ملے ہوں گے. اس پروگرام کو دیکھیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی طرح اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. میں ہوں خرم ابن شبیر, اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.